السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوس میں جو رائے مرکز ہے پاکستان کا، تو بتاتے ہیں کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں وہاں گئے، اور 9 جولائی کو وہاں پہ 1953 میں اجتماع ہوا، چھوٹا سا، بہت تھوڑے سے لوگ آئے تھے، اور جو ہے ایک چھپر مسجد کی طرف بنایا گیا، ایک لوگوں کے لیے بنایا گیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ اجتماع ہوا، اور حضرت نے تشکیل کی کہ یہ کام جو ہے صرف 4 مہینے کا نہیں، یہ کام جو ہے صرف چلے 4 مہینے کا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بھر کرنے کا کام ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ تیار ہو جائیں کہ ہم زندگی بھر کے لیے تیار ہیں، جب تک ہماری جان میں جان رہے گی ہم اس مرکز کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ اب بیماری آئے گی تو بھی نہیں ہلیں گے، بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ کون تیار ہے؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی تشکیل کی، 18 آدمی تیار ہوئے، 18 آدمی تیار ہوئے۔ ان 18 لوگوں میں جو بھی تیار ہو جاتا تھا، حضرت اس کو مجمع میں سے اپنے پاس بلاتے تھے، اور بلا کر کہتے تھے بیماری آئے گی تو بھی یہیں رہنا ہے، جانا نہیں ہے۔ بھوک آئے گی، اگر روٹی نہیں بھی ملی تو بھی یہاں جیسے جانا نہیں ہے، ہر حال میں تمہیں جمنا ہے۔ سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے حاجی عبدالوہاب صاحب کھڑے ہوئے، جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، اللہ نے بڑا کام ان سے لیا۔ اس کے بعد مشتاق صاحب ایک تھے، پرانے ساتھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے، ان سے بھی اسی طرح کہا بیماری آئے گی، حالات آئیں گے، لوگ تمہیں کہیں گے کہ لوگ کہیں گے، تمہارے دل میں وسوسہ بھی آئے گا کہ مجھے پھنسا دیا، میں کہاں رہ گیا، لیکن تمہیں ہر حال میں مرکز میں رہنا ہے، مرکز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اسی مجمع میں ایک شخص تھے، اس میں سے اکثر تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اسی میں سے ایک شخص تھے حافظ سلیمان صاحب، جو رائے مرکز میں امامت کرتے تھے۔ انہوں نے جو ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو بتایا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ 3 دن کا فاقہ ہو گیا، 3 دن کا فاقہ ہو گیا، اور ہم لوگ نے کچھ نہیں کھایا۔ اب کھانا آیا اور روٹی کبھی کبھی آ جاتی تھی، سالن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ اب وہاں پہ مرچ اور پانی میں گھول کے جو ہے وہاں پہ روٹی کھاتے تھے۔ اب کبھی کھانا ایک بار آیا اور مہمان آ گیا، کھانا آیا، جماعت آ گئی، 3 دن کے بھوکے ہو کے بھی ہم جماعت کے سامنے کھانا رکھ دیتے تھے۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے تو اس میں جو ہے سانپ لپٹے ہوتے تھے۔ ایک بار 18 دن گزر گئے لیکن سالن کھانے کو نہ ملا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کہیں سے سالن کا انتظام فرما دے کہیں سے۔ ہمارے دسترخوان پر تو کتنے قسم کے کھانے رکھتے ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی دن 18 دن گزر گئے تھے، اللہ کہیں سے سالن کے انتظام فرما دے۔ وہیں سے خبر آئی کہ آپ کی بچی بہت بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اپنا گھر ان کا قریبی تھا، جھوپڑی تھی، وہاں گئے، دیکھا بچی کا آخری وقت ہے، تو وہاں پہ جو ہے ایک پہچان والی ایک عورت تھی، وہ سالن وغیرہ لے کے آئی تھی، انہیں بھی معلوم پڑا تھا بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب بچی کا انتقال ہو گیا یا انتقال کے قریب تھی۔ اب وہ سالن وہاں پہ جو ہے آیا، فرمایا بچی کی تکلیف بھول گیا، لیکن وہ سالن دیکھا کہ اللہ اتنے دن بعد یہ سالن آیا تو میں نے وہ سالن وہاں کھایا۔ ایسی ایسی قربانیاں مرکز میں دی گئی ہیں، تب جا کر کوئی مرکز کو اللہ کھڑا کرتے ہیں اور وہاں سے کام ہوتا ہے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جو بہت زیادہ اس کام سے محبت رکھتے تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق تھا، اور انڈین کانگریس میں یعنی جو ہے جواہر لال نہرو، گاندھی جی سب بڑی عزت کرتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ لہذا اس زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب جواہر لال نہرو ایک بار مولانا آزاد صاحب کے پاس ملنے آئے کہ یہ مولوی یوسف صاحب کون ہے، یہ اور ملک کا ایک ٹکڑا کرانا چاہتے ہیں اور ایک پارٹیشن کرانا چاہتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے جواب دیا قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو اس کا اجر دیں گے۔ انہوں نے ملک کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے کیا کہا کہ یہ ان کا کام کیا ہے، لوگوں کا دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ملک میں ایسے حالات ہیں۔ انہوں نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو بھول جاؤ، اپنے مالک کے پاس نظر رکھو، اللہ کے پاس نظر رکھو۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلیں گے، ملک کے حالات بدلیں گے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج بدحالی ہے، اللہ خوشحالی کریں گے، سکون کے ساتھ جو ہے اپنے یہاں رہو۔ تبلیغی جماعت مطلب مسلمانوں کی جماعت مطلب دین کی جماعت ہے، یہ تبلیغی جماعت ہے، آپ اس پہ پابندی مت لگاؤ۔
یہ بہت بڑی اچھی جماعت ہے، ہمیں پوری دنیا کو لے کر چلنا ہے۔ یہ مت سمجھنا ہمارا بھارت دیش ہم جو چاہیں کر لیں، نہیں، حکومت کی جاتی ہے تو سب کا خیال رکھا جاتا ہے، سب کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا مفہوم تھا حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی باتوں میں۔ جواہر لال نہرو تو چلے گئے، لیکن ہر 2-3 دن بعد جو ہے انٹیلیجنس اور CID کے لوگ اپنی جو بھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا اس میں مرچ مسالہ لگا کے جو ہے وہ وزیر اعظم تک پہنچاتے رہتے تھے، اور وزیر اعظم جو ہے پھر بار بار جو ہے وہ ابوالکلام آزاد صاحب کو بھی کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ابوالکلام آزاد صاحب نے جو ہے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ادب کے خلاف ہے کہ میں آپ کو اپنے یہاں بلاؤں، لیکن آپ اگر تشریف لائیں گے تو مجھ پر بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، بڑی عنایت ہوگی۔ تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ابوالکلام آزاد صاحب کے پاس جو ہے جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے خادم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو ابوالکلام آزاد صاحب کے پاس جب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے مولانا نے فرمایا کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بیان بھی ہمارے پاس آتا ہے تو آپ کا جو ہے بیان بہت جوشیلا اور بہت زبردست رہتا ہے، اور بہت تھوڑا سخت مجھے لگتا ہے۔ آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے بیان میں اگر نرمی فرما دیں تو سب لوگ جو ہے خوش ہو جائیں گے، تھوڑا سا نرمی کر دیں۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بدل گیا، اور جو ہے انہوں نے جب اللہ کی بڑائی کی بات کی، ایمان کی بات کی، یقین کی بات کی، 1.5 گھنٹہ تک انہوں نے وہیں بیان کیا مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس۔ تو جب یہ سب بیان کر کے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر اجازت لے کے جب جانے لگے تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا کہ حضرت آپ اپنے کام کو جیسے کرتے ہو ویسے کرتے رہو، جس طرح کرتے ہو بیان کرتے رہو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے سب ٹھیک ہو جائے۔ اور پھر جب جانے لگے اور جا کے جو ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلنے لگے تو پھر جو ہے حضرت ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا کہ اپنے آدمی کو، وہاں کوئی تھے تو ان کو کہا یہ شخص جو ہے اللہ کے توکل اور اللہ کے اعتماد اور یقین اور ایمان کے اتنے بڑے مرتبے پر یہ قائم ہیں کہ دنیا کی ساری باطل طاقتیں مل کر، سارے دشمن مل کر بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سیڑھی پر سے نیچے اتر رہے تھے، اور اتفاق سے اسی وقت میں جواہر لال نہرو بھی سیڑھی سے اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترے، گاڑی میں بیٹھے اور وہ نظام الدین بنگلے والی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب جواہر لال نہرو اوپر گئے تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب سے کہا کہ یہ شخص جو نیچے اتر رہے تھے یہ کون تھے؟ تو پھر انہوں نے کہا پہچانتے نہیں تھے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے جو ہے جواہر لال نہرو کو کہا کہ یہ وہی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم ہیں کہ جن کے بارے میں بار بار جو کہتے ہو، تذکرہ کرتے ہو، یہ وہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی تھے؟ فرمایا ہاں یہ وہی تھے۔ تو ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا کہ آپ کو دیکھا، آپ نے کچھ ان کو کہا، کچھ بات ہوئی تھی آپ کی؟ فرمایا کوئی بات نہیں ہوئی تھی، میں نے خالی ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا۔ لیکن جب مولانا نے مجھے دیکھا تو میرے دل میں اپنی حیثیت ایسی لگی کہ میں انسان ہی نہیں ہوں، کتے بلے کے برابر میری اپنی نگاہ میں حیثیت ہو گئی، میں اتنا چھوٹا اپنے کو لگنے لگا۔ اس کے بعد جب بنگلے والی مسجد میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ جانتے ہو وہ شخص جو ہے سیڑھی سے اوپر چڑھ رہے تھے وہ کون تھے؟ تو فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو خادم نے کہا کہ وہی ملک کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے بتا دیتے اس وقت اگر، تو میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا، میں نہیں ان کو پہچان سکا، مجھے پہلے بتاتے تو میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ایمان عطا فرمایا تھا، کیسا جگر عطا فرمایا تھا، بادشاہوں کو دعوت دینے کی ان کو ہمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہمت اور کیا ایمان اور کیا یقین دیا تھا۔ بڑے بڑے اس زمانے کے وزیر اعظم سوچو، بڑے بڑے منسٹر سوچو، وہ ان کے ایمان یقین کے آگے جو ہے کانپتے تھے۔ اللہ کی ذات سے ایسا تعلق تھا حضرت کا، ایسا تعلق تھا، فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ فرمایا دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی اسکیمیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں جو بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے لوگ اسکیمیں بنا رہے ہیں، لوگ ان کا جو برا چاہنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاتھ سے، اللہ جل شانہ نے میرے سینے میں سارے ان چیزوں کو کھول دیا ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس کام کو ہم صحیح اصولوں کے ساتھ کریں گے، اللہ جل شانہ سارے باطل کی طاقت کو روکیں گے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ جو اس کام کو کرے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس زمانے کے پارلیمنٹ کے اندر بات اٹھائی گئی
تو ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے لوگوں نے جو اس زمانے میں پہلے ملک کے جو ہے صدر بنے تھے، اور ابوالکلام آزاد اور ایسے لوگوں نے جو ہے وہ دفاع کیا اور فرمایا یہ جماعت حکومت نہیں چاہتی، کسی کا برا نہیں چاہتی، بلکہ یہ چاہتی ہے کہ کس طرح سے مسلمان بن جائے اور کسی کو ان کی ذات سے تکلیف نہ ہو، اور کس طرح سے اس کا فائدہ ہے وہ بتائے۔ تو لوگوں نے الحمدللہ جو ہے وہاں سے بھی کوئی بل پاس نہیں ہوا، اور الحمدللہ یہ کام چالو رہا۔ پھر اس کے بعد اقوام متحدہ میں جو ہے وہاں جب جو ہے ہندوستان کے سفیر ایک مسلمان تھے، اور وہ جو ہے وہاں پہ تھے، تو اور بتایا کہ وہاں بھی یہ بات آئی، کسی ملک نے کہا ہمارے یہاں بھی ایک جماعت آئی ہے، تمہارے ہندوستان سے آئی ہے، ہمارے یہاں بھی آئی ہے، ہمارے یہاں بھی آئی ہے، ہمارے یہاں بھی، سب ملک کے لوگ کہنے لگے۔ تو فرمایا جو ہے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کام کیا ہے، یہ جماعت کیا ہے، اس سے آپ کی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ جو ہے اس سے تو بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ عوام اچھی بنے گی، لوگ اچھے بنیں گے، لوگوں کے اخلاق بنیں گے، سچائی آئے گی، ایمانداری آئے گی آپ کو ملکوں میں، ایسے سب فائدے بتائے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں الحمدللہ کوئی بات نہیں، ایسی جماعت ہمیں چاہیے، ایسی جماعت بھیجو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے عالم میں کام کو شروع کر دیا۔ انشاءاللہ ابھی مختصر سا یہ بتایا تھا تھوڑا بہت، جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے، آپ لوگ آگے بھی بڑھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ بہت سارے ساتھیوں کو جماعت کے کام کی تاریخ معلوم نہیں، اس کی حقیقت معلوم نہیں، تاکہ ساتھیوں کو بھی معلوم پڑے، عام لوگوں کو بھی معلوم پڑے اس کام کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے۔ اللہ غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ہر ملکوں کی کارگزاری جو شروع میں جماعتیں گئیں، انہوں نے اللہ کی مددوں کو کیسے دیکھا، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں یعنی 16ویں حصے میں بتائیں گے۔ یہ 15واں حصہ تھا، یہ پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔